بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب احسن اقبال صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ، جناب حمزہ شہباز شریف صاحب، قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی، جناب راجہ فاروق حیدر صاحب، سعد رفیق صاحب، مجیب الرحمان شامی صاحب، جناب عطا اللہ تارڑ صاحب، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب اور دیگر قائدین کرام، اراکین اسمبلی، خواتین و حضرات، میں بھی سب سے پہلے آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے اپنے مسیحی بھائیوں کو کرسمس کی مبارک دینا چاہتا ہوں. آپ سب کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے کی مبارک دینا چاہتا ہوں اور آج کے دن محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کی مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں. میں دو باتیں خاص طور پہ آج آپ کی پارٹی کے بارے میں اظہار کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسے شخص کے حیثیت سے جس کا پارٹی سے کوئی ممبرشپ کا تعلق نہیں ہے اور جو ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے حالات کو دیکھتا ہے کہ پچھلے 4 سال میں آپ کی پارٹی نے جس ابتلا میں اور جس مشکل وقت میں اپنے اتحاد کو قائم رکھا ہے اور اپنی پارٹی کا تشخص بھرپور طریقے کے ساتھ اس ملک میں قائم رکھا ہے، میں اس پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ پارٹی کا اتحاد صرف آپ کی پارٹی کے لیے اہم نہیں ہے. میں اس پہ آپ کو خراج تحسین اس لیے نہیں پیش کر رہا کہ اس میں آپ نے اپنی پارٹی کی حیثیت کو قائم رکھا ہے، بلکہ محسوس کرتا ہوں کہ ایک ایسی پارٹی کا قائم رہنا، مضبوط رہنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کے لیے بہت اہم تھا. اس کے لیے آپ کے قائدین نے، آپ کے اراکین اسمبلی اور کارکنان اور ووٹروں نے جس قربانیوں کا مظاہرہ کیا اور اکٹھے رہے اور پارٹیوں کو مضبوط رکھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت روشن باب ہے اور اس پہ آپ کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے کم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اصولوں کی بات تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اصولوں کے اوپر ڈٹ کے کھڑے ہونے کی روایات تو بہت زیادہ مستحکم نہیں ہیں. تو دوسری میرے پاس ایک بحیثیت پاکستانی کے جس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں اس پہ بہت مسرت کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پارٹی نے، پاکستان مسلم لیگ نے اس مشکل وقت میں جہاں اپنے اتحاد کو قائم رکھا، وہاں انہوں نے ایک اصول کے اوپر ڈٹ جانے کی مثال قائم کی اور یہ بار بار اس کا اظہار کیا بڑی جرأت کے ساتھ اور بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ کنسسٹنسی کے ساتھ، کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں ووٹ کو عزت دینی ہے بلکہ اس عزت کے لیے جدوجہد کو بھی مسلسل اپنا شعار بنانا ہے. تو میں اس اصول پسندی کے لیے، ایک مقبول سیاسی جماعت کے لیے عموماً خیال کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اصولوں پر ڈٹی رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اصولوں کی وجہ سے ٹوٹ جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے کہ آپ ایک طرف تو اصولوں پر ڈٹ کے کھڑے ہیں اور پھر اس کے باوجود آپ نے اپنے وجود کو منوایا ہے. یہ دو باتیں جس کے لیے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کس قدر مشکل کام ہے. ہم دور سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ ایک وہ آسان کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. دو باتیں آپ کی خدمت میں بحیثیت مشورے کے پیش کر رہا ہوں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے کہ پارٹی کو ایک ڈسپلنڈ فورس کے طور پہ قائم ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اس پر مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر ماشاءاللہ صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر
सेनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और हमें ये मालूम है कि आपको पार्लियामेंट के अंदर अपनी पूरी भरपूर परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए किन रुकावटों का सामना है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि आपको अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस को असम्बलियों के अंदर मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। उसके अंदर आपको हर मसले पे जो असम्बली के अंदर सामने आए उसके अंदर कम से कम एक तकरीर ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उस मसले के ऊपर पूरी तफसील के साथ आप कौम को एतमाद में लें और उनको रोशनी डालें, ताकि लोगों को पता चल सके कि इस मुल्क के अंदर जो कानून पास हो रहे हैं, जो पेश हो रहे हैं, उसके ऊपर आपकी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। दूसरी बात मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त, और ये मेरी आखिरी बात है, कि पाकिस्तान में इस वक्त जो वोटरों की लिस्ट जारी की गई है उसमें 18 साल से लेके 29 साल के वोटरों की तादाद सबसे ज़्यादा है। 29% तादाद है नौजवानों की, और बाकी जो एज ग्रुप्स के लोग हैं उनकी तादाद इससे कम है, यानी 29% तादाद 18 से 29 तादाद उम्र के नौजवानों की है, लेकिन वोट डालने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा कम इसी एज ग्रुप की है। मैं आपकी पार्टी की ख़ास तौर पे तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात पे नौजवानों का वोट बहुत ही अहम होगा। इसलिए अगर आप नौजवानों का वोट डालने का जो ट्रेंड है वो मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। इससे ज़ाहिर होता है कि उनका मुल्क के इंतखाबी अमल से, मुल्क के सियासी मुस्तकबिल से उनका एतमाद कमज़ोर होता जा रहा है। तो ये सिर्फ आपकी पार्टी के लिए नहीं, हमारे मुल्क के लिए, हमारी सियासत के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये बहुत अहम है कि हमारे नौजवानों को सियासत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लाया जाए, उनके वोट डलवाए जाए, उनका एतमाद बहाल कराया जाए। मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के इस महफिल में मुझे अपने ख्यालात के इजहार का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। ये थे अहमद बिलाल महबूब साहब, और हम इनकी शुक्रगुजार हैं, आज इन्होंने वक्त निकाला। और मैं सर स्पेशली इस बात का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि जो वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग सेशंस बिल्डैट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो ना सिर्फ सियासी वर्कर्स के लिए, हमारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। तो मैं जमहूरियत के लिए जो आपकी खिदमात हैं उसके लिए आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। अगले मेहमान को